دیکھیں ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اسکالر تھے لیکن مفتی نہیں تھے. اب وہ یوٹیوب کی آمدن سے متعلق کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہہ رہے ہیں حرام ہے. میری بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات ہوئی اور بہت اچھی ملاقاتیں ہوئی, ان کے بیٹے سے بھی, ان سے بھی. میں نے یہ ٹاپک ڈاکٹر صاحب کے سامنے نہیں چھیڑا. وجہ اس کی ہے کہ وہ مفتی نہیں ہے, وہ خود بیانات میں کہہ چکے ہیں. تو جب مفتی نہیں ہے تو میں ان سے اس مسئلے پہ بحث کیوں کروں؟ میں بحث کروں گا, وہ بے شک قائل بھی ہو گئے کہ یوٹیوب کی آمدن جائز ہے یا اپنی رائے پہ رہے, تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو کام وہ کر رہے ہیں نا اس سے ان کی طبیعت ہٹے گی. ہم چاہتے ہیں کہ جس کام میں وہ مشغول ہیں, تقابل ادیان, ان کو اسی کام کا رہنے دیا جائے, ان کو دوسری بحثوں میں نہ الجھایا جائے. میں جب چاہوں ڈاکٹر ذاکر نائک سے مل کے بہت سارے مسائل پہ ڈسکشن کر سکتا ہوں, مگر جان کر ہم نہیں کرتے, اور انشاءاللہ ان سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں. وہ جب میں چاہوں گا مجھے ٹائم بھی دیں گے فل, لیکن میں ان کے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا چاہتا مسائل میں. یار جو کام وہ کر رہے ہیں, مجھے لوگ کہتے ہیں آپ ان سے اس مسئلے پہ بحث کرو, میں نے کہا میں کیوں ان کو الجھاؤں دوسرے مسائل میں؟ یار جو کام وہ کر رہے ہیں وہ ان کا ٹاپک ہے نا. باقی ملک میں مفتیان کرام موجود ہیں, آپ کو کسی مسئلے میں کنفیوژن ہے تو آپ بڑے بڑے ادارے ہیں, دارالعلوم کرنگی ہے, بنوری ٹاؤن ہے, جامعۃ الرشید ہے, آپ ان لوگوں سے رابطہ کریں. حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہے, انہوں نے کتنی دفعہ اس بات کا اقرار کیا ہے, اعلان کیا ہے کہ بھئی علماء سے دین سیکھیں. میں نے بھی علماء سے سیکھا, بہت بار کہتے ہیں نا. ان کی تو ساری اسپیچز ہی علماء کی, بہت ساری اسپیچز میں علماء کی فضیلت بیان ہوئی ہے. تو جو جس کی فیلڈ ہو مسئلہ اسی سے پوچھنا چاہیے. تو ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی اسپیچز میں 20 دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میں عالم مفتی نہیں ہوں, میں قرآن میں ایکسپرٹ ہوں. اس میں انہوں نے علماء کی تفسیریں ہی پڑھی ہیں. تو جو جس کی فیلڈ ہو اس سے وہ چیز سیکھیں. آگے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ دعائے قنوت ثابت نہیں ہے, یہ وہ والی ثابت ہے, یہ ان کی ذاتی رائے ہے. انہوں نے اسلامک بینکنگ کو بھی کہہ دیا کہ وہ حرام ہے, یہ ان کی ذاتی رائے ہے. اصل میں اسلامک بینکنگ میں آپ مفتی تقی صاحب کو فالو کریں گے. جامعۃ الرشید نے بھی اس پہ بہت تحقیق کی ہے. ہمارا تو اسلامک بینک سے کوئی لینا, 1 روپیہ بھی نہیں ملتا. تو میں اگر اسلامک بینک کو جائز کہہ رہا ہوں تو بھائی تحقیق کے بعد کہہ رہا ہوں, میرا تو اس میں کوئی 2 ٹکے کا فائدہ نہیں ہے. بلکہ میں جب اسلامک بینک میں, میزان بینک میں اکاؤنٹ کھولنے گیا تھا نا, ہم نے فتویٰ دیا کہ جائز ہے. جب میں اکاؤنٹ کھولنے گیا اس حلیے میں, تو انہوں نے کہا تو طالبان لگ رہا ہے, مجھے اکاؤنٹ ہی نہیں کھولا انہوں نے. بہت پرانی بات ہے, اکاؤنٹ ہی نہیں کھولا, اور میرے خلاف لوگوں کے کلپس آ رہے تھے. اصل میں ان کو بینکوں سے پیسہ ملتا ہے نا, اس لیے انہوں نے میزان بینک کو جائز کر دیا, حالانکہ ہمیں اکاؤنٹ نہیں کھولنے دے رہے تھے وہ. تو پاکستانی قوم میں پروپیگنڈا بہت ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی آئے نا, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب, مجھے ڈر یہ لگ رہا تھا کہ پاکستانی قوم کے ہتھے نہ چڑھ جائیں یہ بیچارے. ان کی اردو زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہے, تو وہ کچھ بھی یہ لفظ انہوں نے بولا, وہ پاکستانی قوم نے جو ان کی گت بنانی ہے, تو بھائی تھوڑا ظرف کیا کر لو, بڑا کر لو. تو ڈاکٹر اسرار کا جو فیلڈ تھی, اس فیلڈ میں ان سے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہے. انہوں نے قرآن کے ان موضوعات کو ہائی لائٹ کیا ہے جو دب گئے تھے, ان ٹاپک کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا. پھر تنظیم اسلامی بنائی, اپنا پورا ایک نیٹ ورک بچھایا, بہت سے لوگ اس کے ذریعے قرآن سے, اس تنظیم کے ذریعے قرآن سے جڑے ہیں. لیکن ان کی جو فقہی مسائل میں ان کی رائے ہو, چاہے وہ رفع الیدین کا مسئلہ ہو, تو بھائی رفع الیدین میں تو امام ابو حنیفہ کی رائے ڈاکٹر اسرار کی رائے سے زیادہ مضبوط ہے. امام شافعی کی رائے میں رفع الیدین کرنا تھا, امام حنیفہ کی رائے میں رفع الیدین نہیں کرنا. دونوں کا مقصد قرآن و حدیث کی تحقیق ہے. تو اگر آپ نے رائے کی بات کرنی ہے تو پھر ابو حنیفہ کی رائے کو ہم زیادہ اہمیت دیں گے. اگر دلائل کی بات کرنی ہے تو پھر نہ ڈاکٹر اسرار نہ ابو حنیفہ, پھر تو قرآن و سنت میں آؤ, تو اس پہ آپ کو بہت سارے دلائل مل جائیں گے. جیسے کرنے کے ہیں ایسے ہی نہ کرنے پہ بھی مل جائیں گے. لیکن آپ تعصب کی اینک اتار کے دیکھو. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے ابھی اسپیچ میں یہی کہا ہے کہ رفع الیدین کرنا نہ کرنا, یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں, چاہے حنفی ہو شافی ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ان باتوں سے وہ فرقہ واریت ختم کر رہے ہیں, اور ہمارے ہاں یوٹیوبرز انہی باتوں کو لے لے کے فرقہ واریت کو بڑھانے کا ذریعہ بنا رہے ہیں. حالانکہ ان کا مقصد یہ کہ حنفی بھی ٹھیک ہے, شافی بھی. انہوں نے کہا میرے ابا شافی تھے, مطلب وہ بھی ٹھیک ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے ابا کے جہنم میں جائیں گے معاذ اللہ. ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ بھائی سب ٹھیک ہیں, یہ فروعی اختلافات ہیں, ان میں سب ٹھیک ہیں. تو جو یہ کہتا ہے نا میں ٹھیک ہوں باقی سب غلط ہیں, رفع الیدین والا ٹھیک ہے, نہ کرنے والا غلط, تو ڈاکٹر ذاکر نائک اس پہ رد کر رہے ہیں.
اسی طرح جو کہتے ہیں نہ کرنے والا ٹھیک کرنے والا غلط، اس پہ رد کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یوٹیوبرز انہی کے کلپ کو نکال کے اپنے فیور میں لے کے جا رہے ہیں. یہ پاکستانی قوم جو ہے یہ بہت ہی کچھ نیگیٹو سوچتی ہے. تو بھائی ان کی رائے میں کرنے والا بھی ٹھیک ہے، نہ کرنے والا بھی ٹھیک ہے. میں جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے میری ملیشیا میں دوسری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا میں اتنا بیزار ہوں نا، یہ میں نے کہتے ہیں نماز کا طریقہ ٹی وی میں سکھانا شروع کر دیا. تو پہلے میں نے ایسے کہا کہ رفع الیدین والی نماز، تو اس پہ جو حنفی لوگ ہیں ان کو اعتراض شروع ہو گیا. پھر میں نے بغیر رفع الیدین والی شروع کر دی، تو جو رفع الیدین والے ہیں ان کو اعتراض شروع ہو گیا، کہہ رہے میں نے نماز کا طریقہ سکھانا چھوڑ دیا، یہ سکھاؤں گا تو یہ ہوگا. بھائی تو ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑے مسائل نہیں ہیں، ان میں سب کچھ ٹھیک ہے، مارکیٹ میں سب. یہ تو صحابہ میں اختلاف تھا، کچھ رفع الیدین کرتے تھے کچھ نہیں کرتے تھے، تو اس سے آگے نکلنے کی ہمیں ضرورت ہے. تو یہ جو ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی آپ نے بات کی ہے نا، یہ والی دعائے قنوت نہیں ہے، یہ ان کی ذاتی رائے ہے. دونوں دعائے قنوت حدیث سے ثابت ہیں. یہ جو میں خطبے میں پڑھتا ہوں اللہم اہدنا فی من ہدیت، یہ بھی ثابت ہے، کوئی یہ پڑھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو اس میں شدت کی اجازت نہیں ہے. تو بینکنگ میں بھی انہوں نے کہا، اسی طرح قومی ترانے میں کہہ دیا کہ کھڑا ہونا شرک ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کی ایک غلبہ تھا ان کے اوپر. بعض دفعہ انسان پہ کسی چیز کا غلبہ ہوتا ہے، جیسے امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے دل میں مدینہ کی بہت زیادہ محبت تھی، تو ان کی رائے میں مدینہ مکہ سے بھی افضل تھا. حالانکہ دلائل کی دنیا میں دیکھا جائے تو مکہ کی فضیلت مدینہ سے زیادہ ہے. حرم مکی میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب اور مسجد نبی میں 1,000 نمازوں کا ثواب. لیکن امام مالک کے دل میں نبی کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے ان کی رائے میں، تو ہم یہ کہیں گے ان کی ذاتی رائے ہے جس کے پیچھے کوئی بری غرض نہیں ہے، کام نبی کی محبت میں ہی ہو رہا ہے نا. تو لیکن جو جمہور کی رائے تھی وہ فالو ہم اسی رائے کو کریں گے. تو اس لیے مسائل کے بارے میں ایک اصول بنا لیں، مفتیان کرام سے پوچھیں، تو یہ کنفیوژن کبھی پیدا نہیں ہوگی.